توبہ ایک وقت تھا، یہ 9th کے سلیبس میں تھی، 9th کے سلیبس اسے نکال دیا گیا۔ کیوں نکالا؟ میں سمجھتا ہوں یہ آیت ہمیں بتائے گی۔ آپ کے نبی یہ کہتے ہیں میں اس پہ حرام ہوں، جدائی ہے، میرا بیٹا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے وہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کامل اتباع کا حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کے تقاضے بھی بتائے اور سکھائے ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے ہی اعلان کرواتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ میرے نبی آپ اپنی امت کی مرد و عورتوں کو، بچوں، بوڑھے اور جوانوں کو بتا دیجئے کہ اگر یہ اللہ کی محبت لینا چاہتے ہیں تو یہ کامل طور پہ آپ کی اتباع کریں۔ اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے تو ان کو اللہ کی محبت ملے گی، ان کو کامیابی ملے گی، ان کو نصرت ملے گی، یہ بے چینی سے چین کی طرف آ جائیں گے، بے سکونی سے سکون کی طرف آ جائیں گے، یہ مصیبتوں سے نکل کے راحت والی زندگی میں آ جائیں گے، یہ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، یہ ہاتھ اٹھائیں گے، قبولیت کا اعلان ہو جائے گا، یہ قدم بڑھائیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ چلے گی، یہ اپنے دل میں کسی چیز کی چاہت کریں گے، اللہ آپ کی اطاعت کی وجہ سے اس چاہت کو پورا کر دے گا۔ گویا اللہ کو پانے کا ایک رستہ، اللہ کے ساتھ محبت کا ایک رستہ اللہ نے خود ہی بتایا ہے، وہ ہے میرے نبی کی اتباع۔ کامل طور پہ میرے نبی یہ آپ کے متبع ہو جائیں گے تو میں ان سے محبت کروں گا، اور جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر محبوب سے کچھ چھپاتا نہیں ہے، پھر محبوب سے کچھ چھپاتا نہیں ہے۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے تو بیٹا 10 مانگے تو ہم 20 دیتے ہیں، شوز لینے چلے جائیں دکان پہ تو والد پھٹے ٹوٹے اور سلائی والے جوتے پہن کے بے شک کھڑا ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے ایسے جوتے کا انتخاب کرے گا کہ میرا بیٹا اپنے دوستوں میں جائے تو اس کو پہنے ہوئے اچھے لگیں۔ باپ کو اولاد سے محبت ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ امت کو دیا، اگر تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو اس در کی غلامی کرنی پڑے گی، ان کا متبع بننا پڑے گا، ان کی کامل اتباع کرنی پڑے گی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو جو تم مانگو گے، جو تم چاہو گے وہ ہوتا جائے گا۔ اس کی صحابہ کی زندگی میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک واقعہ صحیح بخاری کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ صحابیہ ہیں حرخولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر کا نام ہے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہ بھی بڑھاپے کی طرف ڈھل رہی ہیں۔ صحابیہ گھر میں کسی بات پہ بول بلارا ہوتا ہے، وہ بھی اونچی بولتا ہے، صحابی یہ بھی اونچی بولتی ہیں، تو وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ رہا ہے، انتی علیہ کظہر امی، تیرا جسم، تیری کمر میرے لیے ایسے ہے آج کے بعد جیسے میری ماں، یعنی میں تیرے قریب جاؤں تو یوں گویا میں اپنی ماں کو چھو رہا ہوں۔ اس وقت ایسا کہنا طلاق تھی، طلاق زہار کہتے تھے۔ طلاق زہار یہ تھی کہ اس میں نہ کفارہ ہوتا تھا، فوری طور پہ بیوی حرام، طلاق ہو گئی، دونوں کی جدائی لازم ہے، اور ایسی طلاق ہے کہ اس میں رجوع بھی نہیں ہے۔ اور یہ بوڑھی صحابیہ، انہوں نے فوراً
اپنے گھر سے نکلتی ہیں، ساتھ ہمسائی کو آ کر بتاتی ہیں کہ مجھے اوس بن ثابت نے یوں کہا ہے۔ انہوں نے کہا طلاق ہوگی، لہذا اب تم ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ بوڑھی وہ بھی بوڑھے، ان کی جوانی بھی ڈھال چکی، ان کی جوانی بھی ڈھال چکی۔ تو اب ایک ہی رستہ تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلہ پوچھا جائے۔ یہ ناتواں جسم کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا کیسے آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، میں یوں آئی ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش ہو کے بات سنا رہی ہیں، یا رسول اللہ اوس بن ثابت نے یہ کیا ہے، لہذا میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا طلاق ہو گئی ہے، جدائی کرو، یا وہ گھر سے چلا جائے یا تم گھر سے چلی جاؤ، لہذا تم اکٹھے نہیں رہ سکتے اب۔ تو یہ کہہ رہی یا رسول اللہ آپ کو نظر ثانی کریں، آپ مہربانی فرمائیں، ہمارے لیے مسئلہ نکالیں، ہمارے لیے کوئی حل نکالیں، کوئی بیچ کا رستہ نکالیں، کوئی ایسی راہ نکالیں کہ نہ وہ چھوٹے نہ میں اسے چھوڑوں، وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے اللہ کے نبی، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ بغصے میں وہ بول گیا تو اللہ کے نبی کو رستہ نکالیں، تو آپ فرما رہے ہیں طلاق ہوگی جدائی کرو، طلاق ہوگی جدائی کرو۔ تو عورت جو ہوتی ہے تھوڑا چھوٹے دل کی ہوتی ہے، ضد پہ آ گئی اللہ کے نبی، انہیں بھی پتہ تھا کہ یہیں سے کام بننا ہے، میرے لیے رستہ نکالیں، رستہ نکالیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ اتنا روئی کہ اس سے دیکھ کے مجھے بھی رونا آ گیا، اور میں نے کہا ویحک، تیرا برا ہو تو پیچھے ہٹ، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرما دیا تو بات ایسی ہے۔ تو وہ صحابیہ وہ کہہ رہی ہے آپ رستہ نکالیں نہیں تو میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ زندگی میں اتباع رسول اس درجے کی ہے، شب و روز اس درجے کے ہیں، تعلق مع اللہ اور اطاعت رسول اس درجے کی ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں آ کر مسئلہ پوچھ رہی ہیں، جواب نہیں مل رہا تو پھر یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہیں بتائیں گے تو میں اللہ سے بات کروں گی۔ تو آپ خاموش ہو گئے، وہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی کہ اے میرے رب، میں نے زندگی کے اچھے دہاڑے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، اب وہ بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں، اس نے مجھے یہ طلاق دے دی ہے، آپ کے نبی یہ کہتے ہیں میں اس پہ حرام ہوں، جدائی ہے۔ اے میرے مولا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو کھلاؤں کہاں سے، اگر اس کے پاس چھوڑتی ہوں تو وہ ان کی تربیت نہیں کر سکے گا۔ اے میرے رب، اپنے نبی کی زبان پہ میرے حق میں فیصلہ جاری فرما۔ الفاظ پہ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتاری، فیصلہ تو اللہ کے حبیب سنا چکے ہیں۔ اے میرے رب، اپنے پیغمبر کی زبان پہ میرے حق میں فیصلہ جاری فرمائیں۔ تو ادھر سے اللہ کے نبی پہ وحی آنا شروع ہو گئی، وحی۔ اما عائشہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ خولا، وحی آ رہی ہے، وحی آ رہی۔ تو کچھ دیر بعد اللہ کے نبی سر اٹھایا آپ نے اور آپ مسکرائے اور فرمایا خولا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ اتار دیا، فیصلہ۔ اور فیصلہ کیا اترا؟ یہ نہیں اترا کہ میرے نبی آپ ان سے کہیے یہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قصے کو کوٹ کیا۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی، وہ میری بندی جو آپ سے آ کر جھگڑا کر رہی تھی، میں بھی دیکھ رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا، قد سمع اللہ نے اپنا نام بیچ میں شمار کیا، میرے نبی آپ کے رب نے، اللہ نے اس جھگڑے کو سنا ہے جو آپ کی ایک امتیہ آپ سے آ کے کر رہی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کرتی کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دی اور آپ نہ ہی کرتے جا رہے ہیں، نہ ہی کرتے جا رہے ہیں۔
میرے نبی وہ آپ کی خدمت گزار اتنی ہے، آپ کی طاعت گزار اتنی ہے، آپ سے محبت اتنی کرتی ہے، آپ کی اطاعت اتنی کرتی ہے، زندگی میں اطاعت اور محبت رسول اتنی ہے کہ آج ہم اس بندی کے رونے پہ آپ کی محبت میں فیصلہ ہی تبدیل کرتے ہیں۔ آج کے بعد یہ طلاق حرام نہیں ہوگی، بلکہ بیچ کا راستہ یہ نکال رہا ہوں میں رب کائنات، اس کا شوہر غلام آزاد کر دے، یا 2 مہینوں کے روزے رکھ لے، یا 60 بندوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا اعلان کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آپ سے محبت کر لیں، آپ کی اتباع میں آ جائیں، میں ان سے محبت کروں گا، اور جب میں ان سے محبت کروں گا تو میں پھر ان کو مصیبتوں سے نکال کے آسانیوں کی طرف لے کے آؤں گا، بے چینی سے نکال کے چین کی طرف لے کر آؤں۔ یہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ نہیں جنہوں نے سب کچھ لٹایا ہے، یہ سیدنا عمر فاروق کا واقعہ نہیں ہے جو مراد رسول ہیں، ایک صحابیہ۔ اور آگے دیکھیں تو آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ یا رسول اللہ ہم فقیر مسکین، ہم غلام آزاد کہاں سے کریں، نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا روزے رکھو۔ یا رسول اللہ اتنا کمزور ہے میرا شوہر کہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 4 وسق، 1 وسق 4 من وزن بنتا ہے پکی کھجوروں کا، کہ یا تو 4 من کھجورے ہی دے دے کہ اللہ کے نبی گھر میں کھانے کے نہیں وہ کھجورے کہاں سے دے گا؟ تو آپ نے فرمایا واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی ہے نہ سونا ہے، سلام اس پر پرانا بوریا جس کا بچھونا ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ گالیاں سن کر جو دعائیں دے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ خولا آدھی میں دیتا ہوں، آدھی کا انتظام تم کرو اور تم جا کر اکٹھے رہ لو۔ تو وہ خوش ہوئی۔ اللہ کے نبی جہاں پہ حکم یہ آ رہا ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہو چکا شوہر، اس کے رونے پہ، اس کی محبت پہ فیصلہ بدل رہا ہے آسمانوں سے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی آپ کی اس بندی کی تڑپ اتنی تھی، یہ آپ کو محبوب اتنا رکھتی تھی کہ ہم نے آئندہ کے لیے قیامت تک کے لیے رول ہی بدل دیا، فیصلہ بدل۔ یا رسول اللہ آدھی آپ دیتے ہیں آدھی میں کروں گا، اور خوشی خوشی واپس لوٹ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں اتباع نہیں ہے، ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں، اتباع نہیں۔ مسلمان بادشاہ ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اس نے لشکر بھیجا، سپہ سالار اس کا بیٹا ہے۔ کچھ دنوں بعد اطلاع آ رہی ہے کہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمانوں کا لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، بادشاہ کا بیٹا تھا۔ بادشاہ اپنی بیوی کو آ کر یہ بات بتاتا کہ یوں ہوا، ہماری فوج شکست کھا گئی ہے اور تیرا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ عورت کیا کہتی جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، پاسبل ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا اطلاع آئی ہے، مجھے کون جھوٹ بولے گا؟ کا دیکھا جائے گا۔ ابھی ایک دن گزرا، اگلے دن پچھلا قاصد آ رہا ہے، کہا جی وہ خبر غلط تھی، اللہ نے فتح دی ہے، نہ ہمارا لشکر پیچھے ہٹا ہے نہ سپہ سالار بھاگا، ہم وہ علاقہ فتح کر چکے ہیں۔ بادشاہ بیوی کے پاس آ رہا ہے کہ تم اتنی کیسے مطمئن تھی، اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ رہی تھی کہ نہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا؟ وہ کیا کہتی ہے وہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا، جب وہ پیدا ہوا بغیر وضو کے میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، اور جس نے دودھ وضو والا پیا ہو وہ جان تو دے سکتا ہے، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا تو میں یقین کر جاتی کہ وہ مارا گیا ہے، وہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، تو وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ سوال ہم پہ آتا ہے، گریبان ہم نے جھانکنا ہے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ داغ اپنا سینے میں نہیں دیکھا، چہرہ سنوارنے پہ لگے ہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے دل گلے صد چاک بلبل کی، اقبال کیا کہتا ہے؟ تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں آپ کو تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تمہارا لباس ایسا ہے، تم نے شلوار اوپر رکھی ہوئی ہے، نیچے رکھی ہوئی ہے، تم نے بٹن کھولا ہوا بند کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے لباس پہ نگاہ ہی نہیں دوڑائی کہ داغ تو میرے کپڑے داغدار ہو چکے ہیں، گندگی تو ان پہ لگی ہوئی ہے۔ اقبال بھی یہ کہتا ہے، تو لوگوں کے لباس ہی دیکھتا رہا، تو لوگوں کے چہرے ہی دیکھتا رہا،
کبھی اپنے من میں بھی اتر کے دیکھتا، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھتا کہ تو کیا ہے۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں، ہماری زندگی سے اتباع نکل چکی ہے۔ ہم نعرے لگا رہے ہیں محبت کے، اتباع نہیں۔ اتباع ہوتی تو امت مسلمہ آج اس دہانے پہ نہ ہوتی۔ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، زندگی میں اتباع نہیں لے کر آتے۔ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بیٹی کو پردے پہ نہیں لگایا۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے انالائز کیا اپنی زندگی کا، میں نے تجزیہ کیا اپنے آپ کا۔ کیا تجزیہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد کو سامنے رکھا اور آپ کی محبت کو سامنے رکھا، آپ کی محبت میری اولاد پہ حاوی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے مال کو سامنے رکھا، آپ کی محبت کو سامنے رکھا۔ مال عمر کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آپ کی محبت جیت گئی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے پوری کائنات کو سامنے رکھا ہے، آپ کی محبت کو سامنے رکھا ہے۔ کائنات ہار گئی، آپ کی محبت جیت گئی۔ پھر سیدنا عمر مراد رسول، 22 جگہ اس کتاب میں ایسی ہیں، 22 مقام کہ حضرت عمر کے دل میں یہ پیدا ہوتا تھا کہ کاش یہ قانون ایسے ہو۔ تو رب کائنات عمر کے دل کی خواہش کو قرآن بنا کے اتار رہا ہے، شریعت بنا دی۔ پھر یا رسول اللہ ایک بات پہ آگے میں پریشان ہوا ہوں، یا اللہ کے نبی سوال فرما رہے ہیں، آپ نے پوچھا عمر کہ اپنی جان کو بھی میرے محبت کے برابر رکھا ہے کہ اگر تم میری محبت میں جان دینی پڑے تو جان بھی دو گے؟ تو پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اپنی جان آپ کی محبت سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر ابھی تمہاری محبت ناقص ہے، کامل نہیں ہے، تب تک تم میں سے کوئی مومن درجہ ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک میں اس کو اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی مال اولاد، والدین، حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا اور حضرت عمر ایک لمحے کے بعد بولتے ہیں یا رسول اللہ الآن۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ کی محبت کی خاطر ایک عمر تو کیا 1000 عمر بھی قربان ہونے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں عمر اب تم ایمان کے کامل درجے کو پہنچے ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے، اللہ نے یہ اعلان کیا میرے نبی آپ اپنی امت کو اعلان کریں، اگر وہ میری محبت چاہتے ہیں تو وہ کامل طور پہ آپ کی اتباع کریں۔ اگر وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے تو میری طرف سے جو ان کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ وہ رحمت بھی ہے، وہ برکت بھی ہے، وہ صحت بھی ہے، وہ اطمینان بھی ہے، وہ چین بھی ہے، وہ سکون بھی ہے، وہ عزت بھی ہے، وہ شہرت بھی ہے، وہ ملکیت بھی ہے، وہ بادشاہت بھی ہے۔ اگر یہ آپ کے تابع نہیں ہوں گے تو نہیں ملے گا۔ آپ کے تابع ہوں گے، پھٹے کپڑے والے ہوں گے تو میں ان کو اٹھاؤں گا اور کیسر و کسریٰ کے تاج پہ جا کر بٹھا دوں گا، کیسر و کسریٰ کے ممبر پہ جا کر بٹھا دوں گا۔ صحابہ بیٹھے ہیں پھٹے کپڑوں کے ساتھ اور تلوار بغیر میان کے، اور جب جاتے ہیں قیصر کے دربار میں تو وہ کانپ رہا ہے، اور خود چابیاں بیت المقدس کی سیدنا عمر کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اس جبے اور کپڑوں پہ 16 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اب آخری آیت کا ترجمہ سن لیں۔ سورہ توبہ ایک وقت تھا یہ 9th کے سلیبس میں تھی، 9th کے سلیبس اسے نکال دیا گیا۔ کیوں نکالا؟ میں سمجھتا ہوں یہ آیت ہمیں بتائے گی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، میرے نبی آپ اعلان فرمائیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ سماعت کریں۔ میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور تمہاری بیویاں اور خاندان کے سارے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں
تمہاری مال اولاد رشتہ دار تجارت پیسہ اور مکان جس میں تم رہتے ہو تمہیں جو بہت زیادہ پسند ہے، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ کے اس حکم کا انتظار کرو جو تمہارے لیے آنے والا ہے، یعنی اللہ کا عذاب، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بس یہ آیت ہمیں ایک راستہ دکھا رہی ہے کہ ہم ایک طرف ان چیزوں کو رکھیں، ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم رکھیں اور اللہ کے نبی کی محبت رکھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو رکھیں، پھر دیکھیں ہمیں کون سی لائن زیادہ عزیز ہے، یہ یا یہ۔ اگر یہ زیادہ عزیز ہے تو ہم صحیح ٹریک پہ نہیں ہیں، اگر یہ زیادہ عزیز ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر چلتے رہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی باغ دوڑ امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہوگی اور نظام خلافت یہاں پہ نافذ ہوگا، لیکن وہ تب نافذ ہوگا جب اس آیت پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری ان معروضات پر ہم سب کو عمل کی توفیق